ہم نے عرض کیا کہ یہ جتنے بھی شعبے ہیں یہ سارے شعبے خدمت کے لیے ہیں۔ اس زمانے میں اسباب میں سے برکتیں اس لیے اٹھی ہوئی ہیں کہ ہم ان اسباب کو دوسروں سے مال کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ جس کو بھی اللہ نے جو ہنر دیا ہے، جس کو اللہ نے جو ہنر دیا ہے، وکالت کا، علاج اور طب کا، یہ سارے کے سارے ہنر لوگوں کے کام آنے کے لیے ہیں، تاکہ تم اللہ کے مخلوق کے کام آؤ تو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے تمہاری ضروریات کو پورا کر دیں۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتے ہیں۔ جب تک یہ مسلمان اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے گا اللہ اس کی مدد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر ایک مکھی کے بھی عام انسانوں کو شفا پہنچانے کے ارادے پر، ایک مکھی، شہد کی مکھی اگر عام انسانوں کی شفا کا ارادہ کر کے شہد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس مکھی کو بھی الہام کرتے ہیں کہ تجھے کہاں کہاں سے رس چوسنا ہے، کہاں کہاں سے کن پھول پھلوں سے کیا کیا نفع کی چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک مکھی کے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کی وجہ سے اللہ اس مکھی کو وحی کر سکتے ہیں اور الہام کر سکتے ہیں تو پھر انسان جو اشرف مخلوقات ہیں اگر یہ انسانوں کو نفع پہنچانے کا ارادہ کریں تو اللہ ان پر کیا کیا اپنے خزانوں سے کیا کیا ان پر چیزیں کھولیں گے اور کیسا اللہ تعالیٰ ان سے کام لیں گے۔ سوچنے کی بات ہے۔ لوگ نقلی دوائیں بنا کر پیسہ کما لیتے ہیں، نقلی دوائیں کھلا کر پیسہ کما لیتے ہیں۔ سنو تو صحیح، وہاں عجیب نظام ہے۔ شہد کے چھتے کے نیچے بہت سی مکھیاں مری پڑی ہوتی ہیں۔ شہد کا چھتا ہوتا ہے، اس میں بہت سی مکھیاں نیچے مری پڑی ہوتی ہیں، اس لیے کہ جب کوئی مکھی غلط چیز چوس کر لاتی ہے تو وہاں دروازے پر ہی روکا جاتا ہے اور اس کی چیز کو چیک کیا جاتا ہے کیا لے کر آئی۔ اگر نفع کی چیز لائی ہے تو اندر جا سکتی ہے، اور اگر نقصان کی چیز چوس کر لائی ہے تو ایسی مکھی کو مار دیا جاتا ہے، ایسی مکھی کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اندر داخل نہیں جاتا، نہیں، ایسی مکھی وہ دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے جو انسانوں کے نقصان کی چیز لے کر آوے۔ سوچو تو صحیح۔ پھر اگر مسلمان انسان سمجھ اور عقل رکھتے ہوئے کسی ان شعبوں میں خیانت کرے تو پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے کام بھی نہیں لیتے، اور ایسے لوگ مختلف قسم کے نقصانات میں نے عرض کیا کہ یہ سب کے سب اسباب خدمت ہیں، اسباب معاش نہیں ہیں۔ جو واقعہ میں نے عرض کیا تھا کہ چٹان سر کی اور راستہ بند ہو گیا، ان میں سے ان تینوں آدمیوں نے وہ اعمال کیے جن سے صرف محض دوسروں کو فائدہ پہنچانا تھا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا تھا۔ ایک نے اللہ کے سامنے عمل پیش کیا کہ اے اللہ میری چچا کی لڑکی، ایک نے تو یعنی معاشرے میں احسان کیا، چچا کی لڑکی سے محبت، اس کے ساتھ خلوت چاہے، وہ تیار نہ ہو، پھر اس پر تنگی قحط سالی آئی، وہ محتاج ہو کر مال مانگنے کے لیے آئی۔ میں نے کہا کہ دیکھ تجھے اتنا مال دوں گا، شرط یہ ہے کہ مجھے اپنے ساتھ تنہائی کا موقع دے دیں۔ وہ تیار ہو گئی، کیونکہ فقر تو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس کو تو زنا تک ہی پہنچایا تھا، فقر تو کفر تک پہنچا دیتا، یہ تو زنا تھا۔ وہ تیار ہو گئی، کہتے اے اللہ میں جب اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا برے ارادے سے، محض میں نے تیرے خوف سے یہ کام نہیں کیا، اور اس کو میں نے جو مال دینا طے کیا تھا وہ اس کو دے دی کہ لے جا تو 300 اشرفیاں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اس نے کہا جب آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی
اور آپ جو چاہتے تھے آپ نے نہیں کیا تو یہ مال کیوں دے رہے؟ کہ نہیں، مال تو لے جا مگر یہ کام نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ زنا جس کا کرنا حرام ہے، اگر اس کو چھوڑنے پر چٹان ہٹ سکتی ہے تو نماز جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اللہ کے نبی کے آگے کی ٹھنڈک ہے، اس نماز کی قوت کیا ہوگی؟ چٹان کے ہٹانے کی بات سمجھتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ کے نماز سے باہر کے اشارے میں اتنی قوت ہے تو جو اشارہ انگلی سے تشہد میں تحیات میں ہو رہا اس میں کتنی قوت ہوگی؟ لیکن ہر چیز پر غفلت اور ہر چیز پر رواج غالب ہے۔ ہم نے عرض کیا عمل کی قوت ملائکہ کی قوت سے کہیں زیادہ ہے، عمل کی قوت ملائکہ کی قوت سے کہیں زیادہ ہے۔ ملائکہ کے اندر وہ تقاضے ہی نہیں ہیں جو تقاضے عبادت سے اللہ کی یاد سے غافل کریں، ملائکہ کے اندر وہ تقاضے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ان تقاضوں کو رکھ کر جو احکام دیے ہیں، ان تقاضوں کا دبا کر حکم پورا کرنا، اس کی قوت ملائکہ کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کے عمل پر ملائکہ خادم بن کر آتے ہیں، مسلمان کے عمل پر ملائکہ خادم بن کر آتے ہیں۔ چنانچہ چٹان ہلی لیکن نکلا کوئی نہیں۔ ایک عمل پیش کیا معاشرے کی لائن کا، چچا کی لڑکی سے زنا نہ کیا، احسان کر دیا اس پر۔ دوسرے نے والدین کے ساتھ احسان کیا، ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، صبح والدین کو دودھ پلایا، بیوی بچوں کو بھوکا رکھا اپنے ماں باپ کے لیے۔ اب تو ماں باپ کو بھوکا رکھیں بچوں کے لیے، اس نے ماں باپ کو کا اکرام کیا، بچوں کو بھوکا رکھا۔ اللہ نے چٹان کو ہلا دیا، چٹان نکلا کوئی نہیں۔ تیسرے نے عمل پیش کیا، مزدور پر احسان کیا۔ یہاں تو مزدور کی مزدوری روک لیتے ہیں، تنخواہیں روک لیتے ہیں، تنخواہیں روک لیتے ہیں۔ کہا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو، مزدور کی مزدوری سوکھنے سے پہلے دے دو۔ وہاں وہ مزدوری بیچارہ ایسا تھا کہ تھوڑا سا کام کیا اور اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، تنخواہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے خیال ہوا کہ دیکھو یہ اس کا حق ہے، اگر وہ اپنا حق لے جاتا تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس پیسے سے کوئی کام کرتا، سنو تو صحیح، یا اس کو حاجت پر استعمال کرتا یا اس پیسے سے اور پیسہ بنانے کی کوشش کرتا۔ لیکن جب وہ نہیں ہے تو یہ جو اس کا حق ہے، اس کی مزدوری ہے، مجھے چاہیے کہ میں اس کی اس مزدوری کو کسی کام میں لگا کر الگ کاروبار شروع کروں، تاکہ جب بھی آوے میں اس کو حوالے کر دوں۔ حالانکہ نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی اس پر ذمہ کوئی حق ہے۔ یہ بھی کر سکتا تھا کہ اس کی مزدوری پڑی رہتی، جب آتا لے جاتا، کہ نہیں، جب تک وہ آئے لینے کے لیے میں اس کے مال سے اور مال تیار کروں۔ دیکھو تو صحیح، جس طرح مسلمان کی دعا مسلمان کے لیے پیٹھ پیچھے مقبول ہوتی ہے نا، اسی طرح اللہ رب العزت ان کاموں میں برکت ڈال دیتے ہیں جو کام دوسروں کے نفع کے لیے کیے جائیں، جو کام اس وقت تو آپ پوری دنیا میں جو آگ لگ رہی نا، صرف وجہ یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہے۔ لوٹ کھسوٹ اور خیانت ظلم صرف اس لیے ہے کہ ہر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اس کے مال سے مال تیار کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک وادی ہو گئی بکریوں کی۔ وہ آیا ایک مدت کے بعد، مجھے پہچانتے ہو؟ کہ ہاں پہچانتے ہیں، ہم نے آپ کے یہاں کام کیا تھا، کہ ہاں کیا تھا، ہماری تھوڑی مزدوری آپ کے یہاں رہ گئی تھی، چاہو تو دے دو اگر آپ کو یاد آئے۔ کہ ہاں کیوں نہیں یاد، آپ تو اسی دن سے یاد ہیں جس دن آپ مزدوری چھوڑ کر گئے تھے، یہ پوری وادی بکریوں کی ہے، سب آپ کی ہے۔ اس نے کہا روایت میں، ارے مذاق نہ کر میرے ساتھ، دل لگی نہ کر،
میں تو وہ اپنی تن مزدوری لینا آیا ہوں جو میری تھی، کہ تیرے جانے کے بعد سے میں نے تیری مزدوری سے الگ کاروبار شروع کیا، وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا ہے، یہ ساری سب کچھ تیرا ہے، تو لے جا۔ اے اللہ، میں نے یہ احسان مزدور پر کیا ہے، میرا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا، دوسرے کے نفع کے لیے کیا ہے، تو چٹان ہٹا دے۔ روایت میں ہے چٹان ہٹ گئی، یہ نکل گئے۔ میں نے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اللہ تعالی کی مشیت کو اسباب میں تلاش مت کرو، اسباب میں تلاش مت کرو، اللہ کی مشیت کو اس کے احکام میں تلاش کرو، اس کی مشیت کو، کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے خیر کب چاہیں گے، اس کی مشیت کو اس کے احکام میں تلاش کرو، اس کی مشیت کو اس کے احکام میں تلاش کرو، اسباب میں نہیں۔ یہ عمل کی قوت دکھلائی کہ اللہ نے چٹان کو اپنے حکم سے ہٹا دیا، چٹان کو اللہ نے اپنے حکم سے ہٹایا۔ بس مقصد اصل یہ عرض کرنے کا ہے، اصل مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ اعمال کو اسباب پر مقدم کرو، اعمال کو اسباب پر مقدم کرو، تاکہ قدرت ساتھ ہو جائے، تاکہ قدرت ساتھ ہو جائے۔ اس لیے عمل کو اللہ کے یہاں مقدم بھی کرو اور عمل کو قابل قبول بھی بناؤ، اس لیے کہ جو اعمال قابل قبول نہیں ہیں وہ اعمال دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔